السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 49، 50، 51، 52 اور 53 یعنی فرام 49 اپ ٹو 53 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر نواز دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے جو بھی ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی چند بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو انسان کے اس رویے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو عام طور سے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بے اختیار پھر اللہ کو پکارتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن جب مصیبت آ کے پڑتی ہے اور بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تو ایسے موقع پر وہ صرف اوپر والے کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے یا اپنے اپنے معبودوں کو پکارتا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ اس اوپر والے کو پکارتا ہے جو کہ اس کی تخلیق کا بانی ہے، اور ہر ایک جانتا ہے کہ وہ اوپر والے ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ یہ شرک تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن شروع سے ہر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اوپر والا ہی کرتا ہے، یعنی پروردگار واحد اللہ جل جلالہ جل شانہ۔ یہ تو شرک تو بعد میں پیدا ہوا اور بعد میں اس میں اضافے کیے گئے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب مصیبت آ کے پڑتی ہے، ویسے اچھے حالات میں تو شرک کرتا رہتا ہے انسان، لیکن جب مصیبت آ کے پڑتی ہے تو پھر وہ ایک وحدہ لا شریک کو پکارتا ہے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ اے اللہ مدد کر، اے بھگوان مدد کر، جو بھی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ اوپر والا جس نے دنیا بنائی۔ اور پھر جب اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دور کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں پکارتا ہے تو ہماری رحمت پھر جوش میں آتی ہے، تو پھر ہم جب اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اکڑنے لگتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ مصیبت میں اس نے ہمیں پکارا تھا۔ تو یہ چیز، اور پھر ایک اور بات وہ یہ انسانوں کو یہ غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے عام طور سے، کہ جو کچھ دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں وہ سب اپنی قابلیت کی وجہ سے مل رہی ہیں، میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، میری اپنی کوشش کی وجہ سے، میری اپنی قابلیت کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اس کو ایک جملے میں کہا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ تو بتائیے کہ نادانی کی انتہا ہے۔ ان کی علم کی بنیاد پر یا کوشش کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر آدمی کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ ایک محدود کامیابی کے سوا نہیں کچھ حاصل کر سکتا، اور خاص طور سے کوئی مصیبت جب ٹلتی ہے تو پھر نہ وہ علم کام آتا ہے، نہ وہ جد و جہد کام آتی ہے، نہ طاقت کام آتی ہے۔ وہ تو صرف اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹالتا ہے۔
تو یہ حقیقت میں لوگوں کی ایک آزمائش ہے، یعنی مصیبت میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کو یاد کرتا ہے، کون نہیں کرتا. اور یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. اسی قرآن میں ذکر آیا ہے قارون کا، جو مصر کا ایک بہت بڑا دولت مند تھا، جس کی دولت کے خزانوں کی انتہا نہیں تھی، اور وہ یہی سمجھا کرتا تھا کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا اپنی صلاحیت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی قابلیت سے، لیکن جب اس پر اللہ کا عذاب آیا اور زمین پھٹ گئی اور اس میں اپنے مال و دولت سمیت دھنس گیا وہ، تو پھر کہاں گئی اس کی دولت، کہاں گئی اس کی قابلیت، کہاں گئی اس کی طاقت؟ کسی کام نہیں، کوئی کام نہیں آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی. اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی آگے کہ یہ رزق کا دینا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے اور بے حساب رزق دیتا ہے. وہ جس کا چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے، یہ تنگی سے دیتا ہے. یہ سب اس کی مصلحتیں ہیں، سب اس کی منشا ہے. اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. صرف یہ ہے کہ اس کی مرضی پر راضی رضا رہنا انسان کا کام ہے. پھر اگلی بات ارشاد فرمائی، اب اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں کہا کہ اب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو غلطیاں وہ کرتے ہیں، گناہ وہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، اگر وہ اس کی رحمت کو پکاریں گے تو یقیناً وہ ان کی سنے گا اور ان کی غلطیاں گناہ معاف کر سکتا ہے. وہ غفور رحیم ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کو دل سے پکارا جائے، اس کی مدد مانگی جائے، اس سے مغفرت مانگی جائے. تو بہت سے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جو معاف کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی قدرت سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت سے مایوس نہ ہو. اس کے قدرت سے مایوس ہونا کفر ہے. وہ غفور رحیم ہے، یعنی انتہا درجے کا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. تو اس بات پر یقین رکھ کے انسان کو ہر حال میں غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، تو اس مالک حقیقی سے معافی مانگے اور پناہ مانگے، تو یقیناً وہ پناہ دیتا ہے، معافی دیتا ہے. یہ اس کی خاص ایک صفت ہے کہ وہ غفور رحیم ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور مایوس نہ ہو. وہ یقیناً معاف کرے گا، وہ غفور رحیم ہے. اور پھر وہ کوشش کرے کہ وہ گناہ، وہ جرم دوبارہ اس سے سرزد نہ ہوں. یہی اصل معافی ہے، یہی اصل توبہ ہے. اسی کو توبۃ النصوح کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.